بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ سو فرینڈس، ایزی ایجوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ان دس ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دی نیکسٹ پوئم، 10th poem, All the World's is a Stage, written by William Shakespeare for ADP BA BSc۔ سو اس سے پہلے تمام پوئمز جو ہیں وہ کور ہو چکی ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ آپ اس چینل کی پلے لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں تمام لنکس اویلیبل ہیں، ماڈرن ایسے شارٹ سٹوری اور دوسری چیزوں کے بھی۔ ادروائز یہاں اوپر لنک جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یا تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے نظر، تو آپ اس پہ بھی کلک کر کے وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ تو یہ فرسٹ پارٹ ہے، اس میں ہم انشاءاللہ اس کی ایکسپلینیشن اور کچھ ملٹی میٹیریل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کچھ ایسا ایکسپلینیشن جو بالکل آپ کو آسان ہو بکس میں سے، اور جتنا بھی آن لائن میٹیریل اویل ہے اس سے آسان کر کے جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس پہ کلک کیجئے، اسے سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن اپیئر ہوگا اسے لازمی سے کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیوز آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ لیٹس اسٹارٹ۔ آل دی ورلڈز دا اسٹیج، کہ ساری دنیا ایک اسٹیج ہے، ایک ڈرامہ ہے۔ اینڈ آل دی مین اینڈ وومن میئرلی پلیئرز، اور تمام مرد اور عورتیں یہاں پہ میئرلی محض، صرف، اونلی، جسٹ جو ہے وہ کیا ہے، کریکٹر ہیں، کردار ہیں۔ اینڈ دے ہیو دیئر ایگزٹس اینڈ دیئر انٹرنس، وہ اپنے اپنے جو ہے وقت میں آتے ہیں اور اپنے وقت میں ایگزٹ کرتے ہیں، جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اینڈ ون مین ان دس ٹائم پلیز مینی پارٹس، تو لیکن ایک انسان اس ٹائم میں، یعنی کہ دنیا میں آنے کا جو پیریڈ ہے، یعنی ایسے کہہ لیں کہ اپنی زندگی میں کئی کردار ادا کرتا ہے۔ ہز ایکٹس بینگ 7 ایجز، اس کے یہ جو کردار ہیں، اس کی یہ جو شکلیں ہیں، زندگی کے مختلف لمحات ہیں، وہ 7 سٹیجوں میں، یا ایسے کہہ لیں کہ 7 ادوار پر مشتمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دی poet tells us that all human beings enter on the world stage، کہ تمام انسان جو ہے دنیا کے ایک سٹیج پہ جو ہے وہ آتے ہیں۔ when they are born، جب وہ پیدا ہوتے ہیں۔ and leave the stage، اور اس سٹیج کو چھوڑ جاتے ہیں۔ when they die، جب وہ مرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ during their life they play 7 roles، وہ اپنی زندگی میں 7 قسم کے کردار ادا کرتے ہیں۔ the poet points out، یہ لائن آپ یاد رکھیں، یہ ہر جو ہے وہ آپ نے کسی بھی کوئی بھی اسٹینڈا آتا ہے اگر اس پوئم کا، تو آپ اس میں یہ لازمی سے لکھیے گا لاسٹ پہ، تو لاسٹ میں ایک آپ کے ساتھ کومنٹ بھی شیئر کریں گے، وہ بھی لکھیے گا۔ مین ارائیوز ایز اے نووس، وہ ایک نو آموز، ایک کار آموز، ایک امیدوار کے طور پہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ انسان تو ایک سیکھنے والے کے طور پہ آتا ہے۔ اینڈ میزریبل ایٹ ایچ ایج آف ہز لائف، اور زندگی کے ہر دور میں ہی وہ میزریبل ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، غم زدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اس کی کوئی حالت جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ سو نیکسٹ ہے، اچھا جی، فرسٹ اسٹیج جو ہے، اسٹیج وائز اب جو ہے ان کو بیان کیے گئے۔ ایٹ فرسٹ دی انفینٹ میولنگ اینڈ پکنگ ان دی نرسز آرمز، کہ پہلی جو اسٹیج ہے اس میں کیا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، سبی ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل چھوٹا سا، جسے شیر خوار بچہ کہتے ہیں، دودھ پینے والا بچہ، کیا کرتا ہے کہ میولنگ، روتا ہے اور چیختا ہے، یعنی رونے والا اور چیخنے والا۔ اینڈ بکنگ، اور بار بار جو ہے وہ کہہ کرنے والا، یعنی الٹی کرنے والا۔ ان دی نرسز آرمز، نرس یا اپنی پھر جو اس کی مدر ہے اس کے بازوؤں میں۔ دین دی وائننگ اسکول بوائے ود ہز سیچر، اور پھر وہ ایک اسکول میں جانے والا، وائننگ، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اسکول میں ایک جانے والا اور کراہتے ہوئے جانے والا ایک بچہ بن جاتا ہے۔ ود ہز سیچل، اپنے بستے کے ساتھ۔ اینڈ شائننگ مارننگ فیس، اور صبح سویرے چمکدار چہرے کے ساتھ اپنے بستے کو اٹھائے ہوئے اسکول جانے والا۔ کریپنگ لائک سنیل، اور بالکل آہستہ سے چلنے والا، سلو پرسن جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس طرح سمندری گھونگا ویسے اس کے میننگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس طرح چلتے ہوئے اسکول جاتا ہے۔ انویلنگلی ٹو اسکول، اور نہ چاہتے ہوئے اسکول جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب محاورہ اگر اس کا کرنا چاہتے ہیں تو کہ وہ جو ہے پہلی جو اس کی سٹیج ہے زندگی کی، اس میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایک طالب علم بچہ ہے، ٹھیک ہے جی، یا دودھ پینے والا ایک بچہ ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، پھر تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو
رونے چلانے والا بن جاتا ہے، صرف روتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہر وقت چیختا رہتا ہے، اور اپنی جو نرس ہے یعنی جو اس کی اسے دودھ وغیرہ دیتی ہے اس کے بازوؤں میں بار بار جو ہے وہ کیا کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کیا سمجھتے ہیں، اندر سے نکالتا رہتا ہے کھا پیا. دین اور پھر جو ہے وہ ایک چھوٹے سے طالب علم کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ شکایتیں کرنے والا ہوتا ہے، اور صبح کے وقت جو ہے ایک چمکدار چہرے کے ساتھ اپنے بستے کے ساتھ جو ہے آہستہ آہستہ کریپنگ لائک سنیل، ٹھیک ہے جی، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اسکول جانے والا بچہ بن جاتا ہے. دی پوئٹ ٹیلز اس اباؤٹ دی فرسٹ اینڈ سیکنڈ اسٹیجز آف اے مینز لائف، انسانی زندگی کے پہلی اور دوسری اسٹیج کے بارے میں اس میں ہمیں جو ہے شاعر بتاتا ہے. دی فرسٹ اسٹیج اے مین از بیبی، وہ ایک بچہ ہے پہلی اسٹیج میں. ہی اونلی پکس اینڈ کرائز ان دی آرمس آف ہز مدر، وہ اپنی جو اس کی والدہ ہے اس کے بازوؤں میں صرف جو ہے وہ چلاتا ہے اور جو ہے وہ الٹیاں کرتا ہے. دی سیکنڈ اسٹیج ہی از اے برائٹ بوائے ہو گوز ٹو اسکول ود ہز بیگ اینڈ ولنگلی، نہ چاہتے ہوئے، دوسری اسٹیج میں وہ نہ چاہتے ہوئے اسکول کو جانے والا ایک بچہ بن جاتا ہے. مین ارائیوز ایز اے نووس اینڈ میزریبل ایٹ ایچ ایج آف ہز لائف، کہ انسان اس دنیا میں جو ہے وہ ایک نو آموز کے طور پہ آتا ہے یا کام سیکھنے والے کے طور پہ آتا ہے، اور ہر زندگی کے شعبے میں وہ دکھی اور غمگین ہی رہ کے یعنی کہ ناکارہ خستہ حال ہی رہتا ہے، چلا جاتا ہے. اینڈ دین دی لیور، اس میں جو شاعر ہے وہ تیسری اور چوتھی سٹیج کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ پھر وہ ایک عاشق کے روپ میں جو ہے وہ سامنے آتا ہے. سائنگ لائک اے فرنس، ٹھیک ہے جی، لوہار کی بھٹی یا جس طرح انگیٹھی وغیرہ ہوتی ہے اس طرح اس کی یعنی کہ عشق کی آتش عشق میں جو ہے وہ جلتے ہوئے وہ آہیں بھرتا ہے. ود اے ووفل بارڈ، ووفل کہتے ہیں جی سیڈنس، فل آف ڈسٹریس، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ غمگین. بارڈ جو ہے وہ سینٹیمنٹل سانگ، ٹھیک ہے جی، ایک جذباتی گیت نظم. اور پھر وہ اپنی محبوبہ کی تعریف میں میڈ ٹو ہز مسٹریس آئی برو، اپنی محبوبہ کی تعریف یعنی اس کے ابروؤں کی تعریف کرتے ہوئے اس کے لیے ایک غمگین گانا گاتا ہے، گیت گاتا ہے یا نظم گاتا ہے، ٹھیک ہے جی. پھر اگلی سٹیج جو ہے دین اے سولجر فل آف اسٹرینج آتھس اینڈ بیئرڈڈ لائک دی پارڈ، کہتے ہیں کہ پھر جب اس کے بعد اس کی جو سٹیج آتی ہے وہ ایک فوجی یا ایسے کہ سپاہی وغیرہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور فل آف اسٹرینج آتھس، اور عجیب و غریب جو ہے وہ حلفوں سے بھرپور ہوتا ہے، یعنی وہ حلف اٹھا لیتا ہے. اینڈ بیئرڈڈ، اور اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے چیتے کی. جیلس ان آنر، ٹھیک ہے جی، کہ عزت حاصل کرنے کے لیے وہ حسد کرنے والا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. سڈن اینڈ کوئک انکوائر، جھگڑے میں یا لڑائی کرنے میں بہت ہی تیز اور اچانک سے تیار ہونے والا ہو جاتا ہے. سیکنگ دی ببل ریپوٹیشن ایون ان دی کیننز ماؤتھ، اور وقتی شہرت کے لیے توپ کے منہ میں جانے سے بھی گریز نہیں کرتا، یعنی سیکنگ تلاش کرتا ہے وقتی شہرت کو، یہاں تک کہ اگر اسے توپ کے منہ میں بھی جانا پڑے. دی پوئٹ ٹیلز اس اباؤٹ دی تھرڈ اینڈ فورتھ اسٹیجز آف مینز لائف، وہ انسان کی زندگی کی تیسری چوتھی اسٹیج کے بارے میں بتاتا ہے. دی تھرڈ اسٹیج ہی بیکمس اے لور مین آف آئیڈیاز، وہ ایک لور بن جاتا ہے. ہی سائز اینڈ رائٹس پوئمز ان پریز آف ہز بیلوڈس کریسنٹ لائک آئی برو، اپنی محبوب کی جو ہے اس شکل یعنی کہ اس کے آئی برو جو ابرو وغیرہ ہیں ان کے متعلق پوئمز لکھتا ہے ان کی تعریف میں. ہی از ایز زیلیس ایز اسکوائر آف چاؤسر، یہ چاؤسر جو ہے یہ ایک ادب ہے، جیسے اس کے ادب کا جو مالک ہے یہ بھی اس طرح پوئمز میں جو ہے ایک دکھائی دینے لگتا ہے، اس طرح کی پوئمز لکھتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جس ادب میں وہ پوئمز لکھ رہا ہے یہ بھی اس کا مالک ہے، یعنی اتنا اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. ایٹ فورتھ اسٹیج، چوتھی اسٹیج میں ہی بیکمس اے سولجر لسٹی اینڈ پلکی، وہ ایک مضبوط قوی جری طاقتور سپاہی بن جاتا ہے. ہی ویئرز اے کریول بیئرڈ ابیوزز ادر، وہ داڑھی رکھ لیتا ہے اور جو ہے وہ دوسروں کو گالیاں دیتا ہے. سویئرز، قسمیں کھاتا ہے. اینڈ از آلویز ریڈی ٹو فائٹ اینڈ ایون ریڈی ٹو گو ان ٹو کیننز ماؤتھ فار فالس فیم، اور جھگڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے اور جو ہے وہ جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے توپ کے منہ میں جانے کے لیے بھی ریڈی ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے. دی پوئٹ پوائنٹس آؤٹ، جو شاعر ہے وہ یہ واضح کرتا ہے مین ارائیوز ایز اے نووس اینڈ میزریبل ایٹ ایچ ایج آف ہز لائف، ٹھیک ہے جی. سو نیکسٹ ہے اینڈ دین
the justice in fair round belly with a good capon length, with eyes sphere and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. پھر وہ جسٹس بن جاتا ہے, یعنی کہ بڑا ایک قاضی منصف بن جاتا ہے, انصاف کرنے والا بن جاتا ہے. ان فیئر راؤنڈی بیلی, ٹھیک ہے جی, راؤنڈ بیلی کہ یعنی کہ ایک گول مٹول سا بن جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, بہت ہی گول مٹول, ود اے گڈ کھیپن لینڈ, ان مرغوں کا گوشت کھا کھا کے, ٹھیک ہے جی, جو کافی جو ہے وہ گوشت والے, یعنی صحیح صحت مند مرغوں کا گوشت کھا کھا کے وہ گول مٹول بن جاتا ہے. ود آئیز سپیئر, اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ان میں سنجیدگی دکھائی دینے لگتی ہے. اینڈ بیئرڈ اے فارمل کٹ, اور پھر وہ داڑھی بھی فیشنیبل رکھ لیتا ہے, یعنی کہ جس طرح کی اس طرح سمجھنے کہ کسٹومیری پراپر جس طرح کی کہ ایک مروجہ ہوتی ہے اس طرح کی رکھنے لگ جاتا ہے. فل آف وائز ساز کے میننگ کیا ہے کہ یہ سینگز جو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی, پرووربز, ضرب الامثال جنہیں آپ کہتے ہیں, ان سے بھرپور ہوتا ہے. فل یعنی کہ وہ اس کے پاس کافی ان کا ذخیرہ ہوتا ہے. اینڈ ماڈرن انسٹنسز, اور جدید مثالیں موجودہ دور کی, ایگزامپلز, ٹھیک ہے, السٹریشنز سمجھانے کے لیے. اینڈ سو ہی پلیز ہز پارٹ, سو اس طرح وہ اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے, یعنی کہ اس اسٹیج میں آ کے وہ ایک جو ہے منصفانہ عہدہ سنبھال لیتا ہے, اور مرغوں کا گوشت کھا کھا کر گول مٹول ہو جاتا ہے, اور اس کی آنکھوں سے سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے, اس کی داڑھی جو ہے وہ ایک کسٹومیری ہو جاتی ہے, فیشنیبل ہوتی ہے, اس کی گفتگو عقل و دانش کے موتیوں اور جدید دور کی جو ہے ایگزامپل سے بھری ہوئی ہوتی ہے, اور وہ اس طرح اپنا کردار سر انجام دیتا ہے, ٹھیک ہے جی. سو بہت ہی ایزی ہے, آپ اس کو لازمی سے نیچے سے پڑھ لیجئے گا. نیکسٹ ہے جی, دی سکستھ ایج شفٹس, اب جو ہے وہ چھٹی سٹیج آتی ہے, یعنی کہ چھٹا دور آتا ہے. انٹو دی لین اینڈ سلیپر پینٹلون ود اسپیکٹیکلز on nose and pouch on side, his youthful hose well saved and whirled too wide, for his shrunk shank and his big manly voice turning again toward childish treble pipes and whistles in his sound. ٹھیک ہے جی, اب اسے کیئرفلی سنیے گا کہ دی سکستھ ایج شفٹ, کہ اس کی جو چھٹا دور ہے زندگی کا وہ شروع ہوتا ہے, اور انٹو دی لین, وہ بہت اس یعنی کہ کمزوری میں, اس کا جو چھٹا دور ہے وہ کمزوری میں شفٹ ہو جاتا ہے, یعنی وہ کمزور ہو جاتا ہے. اینڈ سلیپر پینٹلون, اور اس کی جو پتلون ہے وہ ایسے کہنے کہ ڈھیلی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ود اسپیکٹیکلز آن نوز, اینکیں جو ہیں اس کے جو گلاسز ہیں, چشمے, وہ اس کی ناک پہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اور اینڈ پاؤچ آن سائڈ, اور کوئی تھیلا وغیرہ وہ اس کے پہلو میں جو ہے وہ آ جاتا ہے. his youthful hose well saved a world wide for his shrunk shank, اور پھر جو ہے اس کی جوانی کے دور کے جو کپڑے جرابیں اس کی ناتواں ٹانگوں کے لیے اتنے وسیع ہوتے ہیں جیسے کہ a world wide, جتنی کہ ایک دنیا جو ہے وہ وسیع ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. اینڈ نیکسٹ ہے جی, his big manly voice, اور اس کی مردانہ آواز ٹرننگ اگین ٹورڈ چائلڈش ٹریبل, دوبارہ جو ہے وہ بچپنے کی آواز کی طرف بدل جاتی ہے. اینڈ وسلز ان ہز ساؤنڈ, اور اس کی جو گفتگو ہے اس میں سے جو ہے وہ ہوائیں نکلتی ہیں, یعنی سیٹیاں نکلتی ہیں, سیٹیاں بجنے, یعنی اس سے اچھی طرح جو ہے لفظ جو ہے وہ ادا پروناؤنس نہیں کر پاتا وہ. دی پوئٹ ٹیلس اس اباؤٹ دی سکس اسٹیج آف مینز لائف وین ہی بیکمس این اولڈ مین اے ہاسپٹل, جب کہ وہ ایک بیمار یعنی کہ ایک ہسپتال ہی بن جاتا ہے. ہز باڈی شرنکس اینڈ ہز یوتھفل کلوتھس آر ناؤ لوز ایٹ ہز باڈی, کہ اب جو ہے وہ بالکل سکڑتا جاتا ہے, اور اس کی جوانی کے جو کپڑے ہیں وہ اسے اس کی جسم کو جو ہے وہ ڈھیلے یعنی کہ کھلے ہونے لگ جاتے ہیں. ہز آئی سائٹ بیکمس ویک, نظر کمزور ہو جاتی ہے, اس کے گلاسز اس کی اینکیں جو ہیں اس کی آنکھوں پہ ہوتی ہیں. ہز اسٹرانگ اینڈ انرجیٹک وائس بیکمس چائلڈش, اس کی بڑی مضبوط اور گرجدار آواز جو ہے وہ بچوں کی سی بن جاتی ہے. اٹ وسلز اینڈ پائپس, اور سیٹیاں بجتی ہیں اس میں. ہی لکس لائک اے کارٹون بن کے رہ جاتا ہے. دی پوئٹ points out man arrives as a novice and miserable at each age of his life. ٹھیک ہے جی. لاسٹ stanza ہے جی, last
scene of all that ends this strange eventful history, کہ آخری منظر یا آخری دور اس کا جو ہے یہ ایک عجیب و غریب جو ہے وہ ایک انوکھی تاریخ کا جو ہے وہ اس کا اینڈ ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ سب سے آخری دور عجیب و غریب اور انوکھی تاریخ کا اختتام ہوتا ہے. از سیکنڈ چائلڈشنس اینڈ میئر اوبلیوین، کہ یہ اب دوسرا بچپن ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی دوسری دفعہ آنے والا یہ بچپن ہے، میئر اوبلیوین، اور صرف یہ جو کیا ہے نسیان ہے، جس طرح چھوٹے ہوتے بچہ جو ہے وہ بھولتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح اب اس پہ دوبارہ جو ہے وہ طاری ہونے لگتا ہے. سینس ٹیتھ، سینس آئیز، سینس ٹیسٹ، سینس ایوری تھنگ، ٹھیک ہے جی، یعنی ہر چیز جو ہے وہ سین ہونے لگتی ہے، یعنی کہ کمزور ہونے لگتی ہے، اس کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، ذائقے، ہاضمے وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہر چیز سے محروم ہونے لگتا ہے. تو یہ ایکسپلینیشن تھی اس کی، کافی تھوڑی سی لمبی تھی، بٹ اس کو اچھے سے کور کر دیا گیا ہے، آپ اسے اگین اینڈ اگین سن لیجئے گا. تو یہ آپ لازمی سے لاسٹ پہ لکھ دیجئے گا گڈ اینڈ فریش امیجری. اگر تو آپ پچھلی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ادروائز پوری ایکسپلینیشن لکھنے کے بعد آپ لاسٹ پہ یہ لکھیے گا، ٹھیک ہے. یہ ایکسپلینیشن جو اوپر کی گئی ہے اس سے پہلے بھی کچھ لائنیں آپ نے لکھنی ہیں جو میں آپ کے ساتھ نیچے شیئر کروں گا. گڈ اینڈ فریش امیجری ہیز بین یوز ٹو برنگ دی ریئل پکچر، کافی اچھی اس میں چیزیں جو ہیں یوز کر کے امیجری کو کریٹ کیا گیا ہے، منظر کشی کی گئی ہے. آل دی ووکیبلری ہیز بین ٹیکن فرام دی ورلڈ آف تھیٹر، کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تھیٹر سے لی گئی. تھیٹر سے مراد یہ ہے کہ اس نظم میں دنیا کو سٹیج کہا گیا، اور سٹیج جو ہے وہ اس سٹیج ایک جیسے تھیٹر میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور تھیٹر میں جو جو چیزیں موجود ہوتی ہیں انہی کی ایگزامپل دی گئی ہے. تو دنیا ایک تھیٹر کے طور پہ بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے جی. تو جو اس میں چیزیں ہیں یعنی کہ بچپنا ہے، سپاہی ہونا ہے، لور ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے ایک تھیٹر سے چیزیں لی گئی ہیں، تماشا گاہ تھیٹر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. سو ریفرنس ہے، یہ کنٹیکسٹ ہے آپ کا، اور یہ آپ وہ لائنز ہیں جو آپ کسی بھی ایکسپلینیشن سے پہلے لازمی سے لکھیے گا اور اچھے سے لکھیے گا. انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی ہیلپ فل ہوگی. اگر پسند آئے تو لازمی سے لائک کیجیے، اگر کوئی آپ کا کوشچن ہے تو کمنٹ کیجیے. اللہ حافظ.